الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علمی مقام ہے، اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا علمی مقام، قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے درس سے ہم سب کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر بیٹی کو ماحول دیا جائے اور اس کی تربیت اور پرورش ایک ایسے علمی ماحول میں کی جائے جو سیکھنے اور سکھانے کا ماحول ہو، تو بیٹی بھی علم میں، فقاہت میں اور تعلیم میں اعلیٰ مقام تک پہنچتی ہے۔ یہ بات ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علمی مقام سے معلوم ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق سورۃ الاحزاب کی ایک آیت ہے۔ سورۃ الاحزاب قرآن مجید کی 33ویں سورت ہے اور آیت نمبر ہے 34۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ازواج مطہرات سے یہ فرمایا ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، کہ گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی آیات کو یاد کرو اور حکمت کو یاد کرو، ذکر کرو۔ یہ ازواج مطہرات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے کہ اس ماحول میں کہ جب منافقت تھی اور نفاق تھا اور یہود و نصارہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور خاندانی زندگی کو سکینڈلائز کیا جائے، تو اللہ پاک نے یہ فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ اس آیت سے جتنا فائدہ حضرت کی سنتوں کو، آپ کی طرز زندگی کو، آپ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتی تھی، اور پھر وہ باتیں صحابہ سے اور صحابیات سے نقل کرتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جتنا فائدہ اس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھایا، کسی نے نہیں اٹھایا، کہ آپ گھر میں رہیں اور گھر میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اکتساب فیض کیا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آج کل باہر کرونا ہے اور وائرس پھیلا ہوا ہے، تو ہمارے پاس بھی یہ بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، ہم فلسفہ سیکھ سکتے ہیں، ہم زبان سیکھ سکتے ہیں، ہم تجوید و قرات سیکھ سکتے ہیں، اور بہت سے علوم ہیں کہ جن کا علم ہم حاصل کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر۔ اب تو سائنسی دور ہے، اور وہ بہانہ اور وہ سبب بھی ختم ہو گیا کہ باہر جا نہیں سکتے تو کیسے پڑھیں اور سیکھیں۔ تو اب تو گھر بیٹھے ہوئے کمپیوٹر پہ اور ان تمام مواصلاتی ذرائع سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے ہمیں یہ ایک تعلیم ملتی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کس طرح قرآن مجید کو سمجھا اور کس طرح صحابہ کو اور تابعین کو قرآن سمجھایا۔ اگر کسی مقام پر صحابہ میں سے کسی نے کسی آیت کو اپنے انداز سے سمجھا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طرح ان کی اصلاح فرمائی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ بڑی لاجیکلی بات کی، ریزننگ کے ساتھ، کہ جو ہر شخص کو سمجھ آتی ہے۔ یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کوئی بہت ہی پڑھا لکھا اور عالم اور فاضل ہو تو تب اس کو بات سمجھ آئے گی، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ جب کسی آیت کی تفسیر کو بیان کرتی ہیں
اور جس طریقے سے ایک نقطہ وہاں سے مستنبط کرتی ہیں، استدلال کرتی ہیں، انسانی عقل مطمئن ہو جاتی ہے، انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اس پر۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے جو گھر کا ماحول تھا وہ قرآنی ماحول تھا، اللہ کی وحی نازل ہو رہی تھی۔ یعنی نکاح کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ پہ آپ کا قیام ہوا، لیکن اس سے پہلے اپنے والد گرامی کے ساتھ آپ رہیں، گھر میں رہیں، تو آپ اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی کی جو سرگرمیاں تھیں ان کو وہ دیکھتی رہتی تھی۔ بچپن اور لڑکپن وہاں پہ گزرا اور دیکھا سب کچھ، اور یہاں تک کہ ہجرت کے معاملے میں جو روایات حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کی ہیں، اتنی روایات کسی سے بیان نہیں ہیں، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اس بات کو بیان کرتی ہیں، اس واقعہ کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی راز سے ہمارے گھر میں آئے، بڑی خاموشی کے ساتھ کہ کسی اور کو معلوم نہ ہو۔ تو گھر میں آئے تو سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑے ہی رازدانہ انداز میں اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کر جاؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میرے والد نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو زندگی میں اتنا خوش نہیں کبھی دیکھا تھا کہ جتنا خوش میں نے اس موقع پر دیکھا کہ جب آپ نے پوچھا رسول اللہ سے کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا کہ ابو بکر کو ساتھ لے کر جاؤ؟ تو رسول اللہ نے جواب اس بات میں جب دیا تو میرے والد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تو یہ سارے واقعات سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، اور پھر گھر میں حضرت ابو بکر نے ایک مسجد بنا رکھی تھی۔ یعنی کسی مقام کو ہم اور آپ کوئی بھی گھر میں کسی جگہ کو مخصوص کر لیتا ہے عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی اپنے گھر میں ایک کونا کہہ لیجئے، ایک زمین کا ٹکڑا کہہ لیجئے، اس کو مختص کر دیا تھا قرآن کی تلاوت، نماز، عبادت کے لیے۔ تو واضح بات ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے والد کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنتی ہوں گی اور غور و فکر بھی کرتی ہوں گی۔ جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو بتایا کہ ایک صحابی جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ وہاں ان کے گھر کے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی تلاوت کو سن رہی تھی۔ رسول اللہ بھی آ گئے، آپ بھی کھڑے ہو کر سننے لگے۔ تو آخر میں رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کا میں جتنا بھی شکر کروں وہ کم ہے کہ اللہ نے میری امت میں ایسی خوبصورت آواز والے لوگ پیدا کیے ہیں اور عطا کیے ہیں۔ تو یہ وہ ماحول تھا کہ جس میں سیدہ کی تربیت اور تعلیم کا انتظام ہوا، اپنی آنکھوں سے سرگرمیاں دیکھیں اسلام کی، اور یہ بھی دیکھا کہ کیا صعوبتیں، کیا مشقتیں اور مسائل والد نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے اور برداشت کی۔ یہ موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا، بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جن میں سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو آگے پیش کیا کفار کے، اور انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کو مارا، پیٹا، اتنی اذیت پہنچائی، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور جب 2-3 دن کے بعد ہوش آئی تو سب سے پہلے اپنی آپ کی زبان پر یہ تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ تو آپ کی والدہ اور والد جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کہ جن کی وجہ سے تمہیں اتنی مار پڑی اور تم مرتے مرتے بچے ہو، پھر زندگی ملی تو پہلے نام ہی انہی کا لے رہے ہو کہ بھائی ان کا کیا حال ہے۔ تو یہ خدمات اور یہ جانفشانی اور ایثار و قربانی سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنے گھر میں سب کچھ دیکھا تھا۔ قرآن بھی اترا، قرآن کی آیات بھی نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور سنت بھی بیان ہوتی۔ صحابہ کا یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی رسول اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور رسول اللہ کی سنتوں کو، آپ کی عادات کو، خصائل کو، شمائل کو گھر میں بیٹھ کر بھی بیان کرتے تھے۔ اس لیے کہ یہی محبت ہوتی ہے، کہتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے اسی کا ذکر ہوتا ہے زبان پر۔ تو صحابہ گھر میں بیٹھ کر بھی رسول اللہ کا ذکر کرتے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو اس طرح رسول اللہ کی سیرت، قرآن، وحی، حدیث، رسول اللہ کی سنتوں کا علم ہوتا رہا، بچپن سے ہی اس کا علم حاصل ہوا۔ اب یہاں پر دیکھیے
کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ ایک روایت کرتے ہیں. اب دیکھیے کس طرح حضرت عائشہ قرآن سے مستنبط کرتی ہیں مسئلے کو. حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ میت پر زندہ لوگوں کے رونے سے اس مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے، میت کو عذاب ہوتا ہے. یہ انہوں نے ایک مسئلہ اخذ کیا. کہاں سے اخذ کیا؟ وہ یہ اخذ کیا کہ ایک بار ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا تو لوگ اس پر رو رہے تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ اس پر رو رہے ہیں حالانکہ اس کو عذاب ہو رہا ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ سمجھا کہ رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے. یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کی کنیت عبد الرحمن، تو کہا کہ عبد الرحمن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ انہوں نے سنا اور یاد نہیں رکھا. سن تو لیا لیکن اس کو یاد نہیں رکھا. بعض مقامات پر یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بھی اس بات کو بیان کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ تم اس پر نوحہ کر رہے ہو، گریہ وزاری کر رہے ہو، جبکہ اس کو عذاب ہو رہا ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر قرآن مجید کے ایک آیت کی تلاوت کی. فرمایا قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بے شک رونا اور گریبان پھاڑنا، نوحہ کرنا، چیخ و پکار کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن یہ تو زندہ لوگوں کا عمل ہے، تو اس کا اثر بھلا میت پر کیوں ہوگا؟ تو قرآن مجید کی آیت پڑھ کر اس سے استدلال کیا. فرمایا قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میت کو اس لیے عذاب دیا جائے کہ زندہ لوگ بیٹھے اس پر رو رہے ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب اس روایت کا آپ دیکھیے کہ یہ جواب حضرت عائشہ صدیقہ نے دیا. بہت سے صحابہ سے اختلاف بھی کیا، بہت سے مسائل میں اختلاف کیا، قرآن مجید کے فہم میں بھی اختلاف ہوا. مثال کے طور پر کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الا ما ظاہر منہا، قرآن یہ کہتا ہے کہ زینت کو چھپائیں مگر وہ جو ظاہر ہے. اگر اب جو الا ما ظاہر منہا ہے، اس سے حضرت عائشہ صدیقہ کا اپنا نقطہ نظر ہے. وہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد ہاتھ ہیں اور چہرہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا نقطہ نظر اور جو وہ بیان کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مہندی ہے، جیسے سرما ہے، جیسے چہرہ ہے، اور ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ اس میں شامل ہوتے ہیں، یعنی وہ زینت سے باہر ہیں. اب صحابہ کا اپنا نقطہ نظر ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اختلاف کیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے اللہ کے دیدار کے متعلق پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ معراج پر بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ رسول اللہ کی جو معراج تھی یہ جسمانی نہیں تھی، منامی تھی. یعنی بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جسم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کی جو معراج ہے یہ منامی ہے، یعنی خواب میں آپ کو سب کچھ دکھایا گیا. اب آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا اختلاف ہے. اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ کو دیکھا، تو اس نے جھوٹ بولا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں. اور پھر استدلال کیا کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ قرآن میں ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ، کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے، سورۃ الشورى قرآن پاک کی 42 سورت ہے اور آیت نمبر ہے 51، کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے. یا تو اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے وحی کے ذریعے سے، یعنی دل میں بات ڈالتا ہے، یا اللہ تعالیٰ حجاب سے بات کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ پھر فرشتے کو بھیجتا ہے. یہ 3 طریقے ہیں. اللہ اس طریقے سے بات کرتا ہے، باقی دیدار کا جو کہتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا. اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی رسول اللہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ کو آنے والے کل کا علم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے بھی جھوٹ بولا. کیوں؟ قرآن مجید کی ایک آیت بیان کرتی ہیں. آپ فرماتی ہیں، سورۃ النساء کی آیت ہے قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ،
کہ آپ کہہ دیجئے کہ نہیں جانتا کوئی جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے غیب کو مگر اللہ جانتا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا وہ علم عطائی تھا، ذاتی نہیں تھا۔ عطائی سے مراد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا وحی میں یا کسی صورت میں بھی رسول اللہ کو اگر اطلاع کی، آپ کو بتایا قیامت کے احوال کے متعلق، اس کی نشانیوں کے متعلق، یا اس کے علاوہ جو مستقبل میں پیش گوئیاں ہونی تھیں، جو واقعات رونما ہونے تھے، وہ پیش گوئیاں قرآن میں بیان ہیں، تو وہ رسول اللہ کا جو علم تھا وہ علم عطائی تھا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ یہی فرما رہی ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ کو علم حاصل ہے اور وہ علم ذاتی ہے، خدا کا دیا نہیں ہے، یعنی آپ کا اپنا علم ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ورنہ نبی کا جو مطلب ہوتا ہے، نبی کا مطلب ہی غیب کی خبریں دینے والا، جاننے والا ہوتا ہے، پہنچانے والا ہوتا ہے۔ نبی کا مطلب یہی ہے نا۔ نبا عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں، اور نبی کے پاس جو خبریں ہوتی ہیں وہ غیبی خبریں تو ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے آتی ہیں، جبریل دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے، یا جبریل آتے ہیں، یا پھر پردے کے پیچھے سے، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پردے کے پیچھے کلام ہوا۔ تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نقطہ نظر ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے صحابہ اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی جو معراج ہے وہ جسمانی ہے، لیکن سیدہ کیا کہتی ہیں کہ نہیں، یہ معراج جسمانی نہیں، معراج منامی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا، کیا فرمایا؟ فرمایا کانا خلق القرآن والعمل بما فیہ، کہ رسول اللہ کا جو اخلاق تھا وہ قرآن تھا، اور آپ کا عمل وہ کچھ تھا جو اس میں ہے، اس قرآن میں، اللہ کے کلام میں ہے۔ یہ در حقیقت یہ ہے آپ کا اخلاق۔ اگر کسی نے رسول اللہ کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے، قرآن مجید کو پڑھے۔ تو قرآن رسول اللہ کے اخلاق ہی کی در حقیقت کتاب ہے، اور رسول اللہ کا اخلاق قرآن کی تفسیر ہے۔ اور اسی طرح معراج کے موقع پر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ معراج پر اللہ کا دیدار کیا رسول اللہ نے، تو فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے پھر سورۃ الانعام کی آیت کی تلاوت کی۔ وہ آیت ہے سورۃ الانعام، قرآن مجید کی 6 نمبر سورت ہے، اور آیت نمبر ہے 103۔ فرمایا اللہ تو کہتا ہے کہ لا تدرک الابصار، کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہاں یہ کہتا ہے کہ انسانی آنکھ تو خدا کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی سورت المؤمنون، اس کی آیت نمبر ہے 60۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ تشریح کس طرح کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سوال بھی کرتی تھیں، پوچھتی بھی تھی۔ کوئی آیت کریمہ ایسی ہوتی کہ جس کی وضاحت مطلوب ہوتی تو آپ وضاحت کے لیے رسول اللہ سے گزارش کرتی، رسول اللہ اس کی وضاحت فرما دیتے تھے۔ سورۃ المؤمنون کی آیت ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم واجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ جو خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں جو انہوں نے دیا، اور جب وہ دے رہے ہوتے ہیں وقلوبہم واجلۃ، تو ان کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے، یعنی نرم دلی کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں واجلتن، صرف اس سے مراد خشیت نہیں ہے، یعنی خشیت تو شیطان میں بھی ہے، ابلیس میں بھی خشیت ہے، لیکن خشیت کے ساتھ اطاعت ہوتی ہے، صرف خشیت کافی نہیں ہے۔ جب واجلتن فرمایا تو اس واجلتن سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ہم الذین یخشون اللہ ویطیعونہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی خشیت بھی رکھتے ہیں اور اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس خرچ کیا اور معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ خرچ بھی کرتے ہیں، جو دیتے ہیں، اور پھر اللہ کی خشیت بھی رکھتے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری بھی کرتے ہیں۔ اب یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس آیت کی تفسیر کو بیان کر دیا۔ آیت تخییر سورۃ الاحزاب میں ہے، قرآن مجید کی 33ویں سورت ہے، اور آیت نمبر ہے 28۔ یہ وہ آیت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے پہلے یہ آیت لے کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا عائشہ تمہیں اختیار ہے کہ تم جا کر اپنے والدین سے بھی مشورہ کر سکتی ہو، پوچھ سکتی ہو اس مسئلے میں۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنے ازواج سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن سراحا جمیلا، کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، دنیا کا سامان چاہتی ہو، تو میں تمہیں وہ دے دیتا ہوں اور عزت کے ساتھ تمہیں رخصت کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اگر تم دار آخرت کو پسند کرتی ہو، اللہ کے رسول کو پسند کرتی ہو اور چاہتی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے محسنات کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 ہے اور 29۔ جب رسول اللہ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے تو حضرت عائشہ کو یہ فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے، اس لیے کہ منافقین منافقات یہ خبریں پھیلاتے رہتے تھے اور ازواج مطہرات سے آ کر اس معاملے پہ گفتگو بھی کرتے رہتے تھے، اور خاص طور پر عورتیں جو منافقات تھیں، جیسے میں نے ایک درس میں ذکر کیا کہ وہ کہتی تھی کہ بھئی دیکھو فلاں سردار کی بیوی ہے، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، اتنا سونا اس کے پاس، اتنی اچھی اس کی زندگی، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر کے تم نے کیا دیکھا، کیا کیا تم نے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جواب دینے کے لیے منافقین اور منافقات کو دیکھو ازواج مطہرات کتنی پختہ ہیں، مستقل مزاج ہیں، کتنی جانثار ہیں اور رسول اللہ سے کتنی محبت کرتی ہیں، تمہارے یہ حملے اور تمہارے جو یہ رقیق حملے ہیں یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، یہ ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ پیغمبر کی بیویاں اپنے پیغمبر کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہیں، مطمئن ہیں اور ایمان والی اور اطاعت والی زندگی گزارنے پر ہی قناعت کر رہی ہیں۔ اب جب یہ رسول اللہ آیات لے کر حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے تو اور اختیار بھی دیا، تو اب حضرت عائشہ کے الفاظ سنیے۔ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا افی ھذا استامر ابویہ، کیا اس معاملے میں اپنے والدین سے جا کر مشورہ کروں، ان سے پوچھوں، ان کی اجازت لوں؟ نہیں، فرمایا نہیں، ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، عرض کی یا رسول اللہ میں تو اللہ رسول اور دار آخرت کو پسند کرتی ہوں، میں تو اسی وقت ہی آپ کو یہ فیصلہ دے رہی ہوں، سنا رہی ہوں۔ اب اس کے بعد رسول اللہ جب اپنی باقی ازواج کے پاس تشریف لے گئے ایک ایک کے بعد، تو سب نے سب سے پہلے یہ پوچھا یا رسول اللہ عائشہ نے کیا جواب دیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عائشہ نے تو کہا کہ ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو پسند کرتی ہوں، میں ترجیح اللہ رسول اور دار آخرت کو دیتی ہوں۔ تو پھر سب ازواج جب یہ سنتی کہ حضرت عائشہ نے یہ فرمایا ہے تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ جو عائشہ کا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، آیت تخییر اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اس سے آگے ہم ایک اور مقام کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، بخاری میں کتاب العلم میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ہمارے لیے اس میں بہت سبق ہے، ہمارے لیے بہت تعلیم ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا من حوسب عذب، فرمایا جس کا حساب لیا گیا وہ تو عذاب میں گرفتار ہو گیا، وہ پھنس گیا بیچارہ۔ تو رسول اللہ نے جب یہ فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن تو کہتا ہے کہ حسابا یسیرا، الفاظ قرآن کے یہ کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ حساب جو ہے وہ آسان لیا جائے گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آسان حساب سے مراد یہ ہے اعمال کا پیش ہونا، اعمال تو پیش ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اعمال کا پیش ہونا اس طرف اشارہ قرآن مجید کر رہا ہے، اور فرمایا عائشہ جس کے اعمال پر جرح شروع ہو گئی نا وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ یہ جو حضور نے فرمایا کہ حوسب عذب، کہ جس کے اعمال پر جرح شروع ہو گئی، بحث شروع ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں، ہاں بھئی بتاؤ، حساب کتاب دو، کیا کھایا، کیا پیا، کیا لیا، کس طرح وقت گزارا تھا، جو تمہیں نعمتیں دی تھیں ان کا حساب و کتاب دو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک حساب و کتاب ہوتا ہے کہ ہمارا ملازم اگر ایک لسٹ ہمیں دے دیتا ہے، ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں، نیچے دیکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا چلو جاؤ۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بٹھا لیتے ہیں، آؤ بھئی اب بتاؤ یہ چیز کہاں سے لی تھی،
کتنے کی لی تھی، کس اسٹور سے لی تھی، کس دکان سے لی تھی، کیا کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ اچھے بھلے انسان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ایک ایماندار شخص بھی ہو نا، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بدل جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے تو بڑا حساب و کتاب رکھا اور صاف ستھرے طریقے سے رکھا، پتہ نہیں اب کوئی بات حافظے سے اتر گئی، کوئی بات لکھنے میں رہ گئی، 100 قسم کے مسائل انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ حوصبہ عذبہ، کہ جس پر جرح شروع ہو گئی نا، جس کے اعمال پر، بس وہ بیچارہ پھنس گیا، پھر وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنی چاہیے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، مولا ہمارے حساب کو اگر لینا بھی ہو تو آسانی کے ساتھ ہمیں اس حساب سے گزار دے، ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ ہم گناہ گار کمزور تیرے بندے ہیں، ہم کس طرح اپنے اس زندگی کی تمام نعمتوں کا حساب دیں گے، کس طرح ہم اپنے صبح و شام کا حساب دیں گے، ہم کس طرح اپنی خلوت اور جلوت کا حساب دیں گے، ہم کس طرح اپنے معاملات، تجارت، کاروبار کا حساب دیں گے۔ مولا تو ہی ہمارے اس حساب میں نرمی فرما دے۔ رمضان المبارک کے بابرکت دن ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے۔ میں جو اپنے درس میں جس علم کی طرف، جس تعلیم کی طرف اور جس ذکر کی طرف اور جس عمل کی طرف نشاندہی کرتا ہوں، اسی کو اپنا اس دن کا وظیفہ بنا لیا کریں۔ یعنی آج میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیجئے کہ مولا ہمارے حساب و کتاب میں نرمی فرما، بلکہ درگزر فرما، نظر انداز فرما ہم کو قیامت کے دن، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو حساب و کتاب لیے بغیر ہی ہمیں معاف فرما دے، مغفرت ہماری فرما دے۔ یہ دعا کیجئے رمضان المبارک کے ان گھڑیوں میں، لمحات میں۔ آج کے دن اسی کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، عربی میں کہیے، اردو میں کہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ عربی تھے، مکی تھے، مدنی تھے، تو آپ تو عربی میں دعا کرتے تھے، لیکن اصل جو دعا ہوتی ہے وہ احساس کی ہوتی ہے، وہ خود سپردگی کی ہوتی ہے، وہ ڈیڈیکیشن کی ہوتی ہے۔ وہ آپ اپنی زبان اردو میں ہم مانگیں، فارسی میں والا ایران کا رہنے والا ہے تو فارسی میں مانگے گا، وہ اگر برطانیہ کا رہنے والا ہے تو وہ انگلش میں مانگے گا، اسپین کا رہنے والا ہے اسپینش میں مانگے گا، اگر وہ کسی اور ملک کا رہنے والا ہے وہ اپنے ملک کی زبان میں، مادری زبان میں مانگے گا۔ اصل چیز ہے اس میں ڈیڈیکیشن، اس میں خود سپردگی، عاجزی، عجز و انکساری، تذلل، خشوع خضوع، در حقیقت وہ ہے، اس کو پیدا کیجئے۔ ہم دعاؤں کو وظیفہ بنا لیتے ہیں کہ بس تسبیح لے لی اور خیال کسی اور جگہ، اور ادھر سے انگلی ہل رہی ہے، تسبیح کے دانے گر رہے ہیں، بس باقی سارے معاملات چل رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہتھ کار ول دل یار ول، انسان کا دل خدا کی طرف متوجہ اور اس کی یاد میں ہونا چاہیے، لیکن جب دعا کرتے ہیں آپ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ڈیڈیکیشن کے ساتھ کیجئے، اپنی زبان میں کیجئے۔ تو اس طرح آج یہ اللہ سے ہم دعا کریں کہ یا اللہ قیامت کے روز اگر ہمارا معاملہ تیرے سامنے پیش ہو تو مولا تو ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، ہمارے اعمال پہ جرح نہ فرما۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، بخاری میں کتاب العلم میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے تقریباً 2210 حدیثیں روایت ہیں، اور جو کثرت سے روایت کرنے والے راوی ہیں ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے باقی راویوں سے حضرت عائشہ صدیقہ کس طرح ممتاز ہیں۔ میں یہ بات آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ نے بھی روایت کیا، اور اس کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری نے بھی روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے روز غسل ہر بالغ پہ لازمی ہے، واجب ہے۔ یہ حضرت ابو سعید خدری نے روایت کیا۔ اب یہ حضرت ابو سعید خدری نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ فرما رہے تھے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ حضرت ابو سعید خدری نے روایت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کیا روایت کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ من جاء منکم، جو تم میں سے آئے الجمعہ، جمعے کو، تو فلیغتسل، تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے روایت کر دی۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ کس نے روایت کرتی ہیں۔ آپ پورا ایک بیک گراؤنڈ بیان کرتی ہیں، حدیث کا پورا ایک بیک گراؤنڈ بیان کرتی ہیں۔
اگر حدیث کے بیک گراؤنڈ کو، پس منظر کو ہم جان لیں، ہماری بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ کل ہی ایک بچی طالب علم، طالبہ، وہ مجھ سے سوال یہی کر رہی تھی حدیث کے متعلق، حدیث کے ذخیرے سے متعلق۔ میں اس بچی کو بھی یہ گزارش کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا، کب فرمایا، کیسے فرمایا، کس کو آپ نے فرمایا، اس کا پس منظر جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ بھی اس روایت کو بیان کرتی ہیں، لیکن آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے اور مدینے کے آس پاس کی آبادیوں سے آیا کرتے تھے، گرد و غبار ہوتا تھا اور پسینے سے شرابور ہوتے تھے لوگ، اور جب وہ پسینے سے شرابور ہو کر آتے تھے تو واضح بات ہے کہ پھر کپڑوں سے، جسم سے بو بھی آتی ہے۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، یعنی رسول اللہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب وہ صاحب آئے، تو رسول اللہ نے ان کو یہ فرمایا کہ بہتر ہوتا کہ تم اس دن غسل کر لیا کرتے، لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، کہ آج کے دن تم غسل کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ وجہ کیا بیان کی؟ وجہ یہ بیان کی کہ چونکہ وہ اپنے گھروں سے آتے یا باہر سے مدینہ کی دوسری بستیوں سے آتے تھے جمعہ کے لیے، تو واضح بات ہے کہ گرد و غبار ہوتا، شرابور ہوتے پسینے میں، تو پھر جمعہ کے ماحول میں آپ جانتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی مجلس ہو، 100-50 بندہ بھی ہو، اگر وہاں پر ایک ایسا شخص آ کر بیٹھا ہو کہ جو نہایا نہیں ہے یا جس کے پسینے سے اور جسم سے، کپڑوں سے بو آتی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ پورا ماحول ایک عجیب ماحول بن جاتا ہے، اس میں ایک عجیب سی بو پھیل جاتی ہے، بدبو پھیل جاتی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ بھی روایت کرتی ہیں، حضرت ابو سعید خدری نے بھی روایت کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی روایت کیا۔ ان دونوں صحابیوں کا بڑا مقام اور مرتبہ علم میں، لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا، فقط رسول اللہ کے ارشاد کو بیان کر دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا، صرف ارشاد کو بیان کر دیا۔ لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ نے اسی سے متعلق حدیث کو بیان کیا تو آپ نے پورا اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا پورا پس منظر آپ نے بیان کر کے یہ بتایا کہ یہ ماحول تھا، ایسا وقت تھا، ایسا زمانہ تھا، اور یہ صورتحال تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ اب یہ دیکھیے صحابہ کی اصلاح کس طرح فرمایا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عورت، گھر اور گھوڑا ان میں نحوست ہے، بدشگونی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ پہ رحم فرمائے، اور بعد مقامات پہ آتا ہے کہ ابو ہریرہ نے سیدنے سنا نہیں ہے اور بغیر سنے ہی روایت کر دیا، یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ اب کیا فرمایا حضرت عائشہ نے؟ فرمایا کہ ابو ہریرہ دیر سے آئے تھے، رسول اللہ نے فرمایا تھا یہودی کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ بالکل تصور ہی بدل گیا۔ اگر یہودی کہتے ہیں اس جملے کو ہٹا دیں تو اب ہر شخص تو ہمارے جیسا مسلمان تو یہی سمجھے گا دیکھیں جی رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ ایسی بہت سی روایات ہیں جو آج بھی ہم عورتوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، دیکھیں جی عورتوں کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، یہ ناقصات العقل ہیں۔ اب ناقصات العقل سے مراد، عقل سے مراد اگر ہم ذمہ داری لیتے ہیں تو اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی ذمہ داریوں کو کم کر دیا ان کی فطری مجبوریوں کی وجہ سے۔ اگر ایک عورت حاملہ ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان کے روزوں کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ جیسے خواتین شادی کے بعد جب 1 سال ہے یا دوسرا سال ہے تو ان کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، جب بچوں کی پیدائش ہوگی تو واضح بات ہے کہ رمضان اگر آ جاتا ہے، اب وہ اتنے سارے روزے کیسے رکھیں گی؟ تو واضح بات ہے کہ وہ فدیہ دے دیں گی۔ تو میں نے اس مقام پر اس بات کو بیان کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی ایسی روایات ہمارے ہاں مشہور ہو گئیں کہ اگر آپ ان روایات کا جائزہ لیں اور ان کی تنقیح کریں، روایت اور درایت کو دیکھیں، اس کے اسناد کو دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ درست نہیں ہیں۔ یعنی روایت بھی اور درایت بھی، درایت سے مراد یہ کہ عقلی جو معیار ہے اس پر وہ پورے نہیں اترتے۔ اب ناقصات العقل سے یہ سمجھ لیا گیا کہ عورت عقل میں کم ہوتی ہیں، حالانکہ ناقصات العقل سے مراد یہ ہے عقل سے ہی ذمہ داریاں لازم ہوتی ہیں۔ یعنی آپ اگر کہتے ہیں نا کہ کسی شخص کے بارے میں یہ مکلف ہے روزے کا، تو مکلف کی جو شرائط ہوتی ہیں کہ اس پر روزہ فرض ہے،
ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے، وہ شعور رکھتا ہے۔ اگر وہ پاگل ہے، مجنون ہے، تو واضح بات ہے کہ پھر اس پر روزے کا جو حکم ہے وہ اٹھ جائے گا اس سے۔ تو اسی طرح جب رسول اللہ نے فرمایا کہ ناقصات العقل ہیں، اس سے مراد یہ کہ ان کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے کم کر دی ہیں۔ جیسے کل ہم نے بیان کیا تھا کہ قوام مرد کو بنایا گیا، یہ ذمہ داری بھی عورت سے اٹھا لی گئی۔ عورت کی فطری مجبوریاں ہیں، نمازیں بھی کم ہو گئی۔ فطری مجبوریاں ہیں تو روزوں کا وہ فدیہ دے دیں گی، اگر روزے نہیں رکھ سکتی اتنے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذمہ داریوں کو عورتوں سے اٹھا لیا، تو اسی کی طرف رسول اللہ نے اشارہ فرمایا کہ ناقصات العقل۔ اب اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو حضرت عائشہ صدیقہ اگر اس طرح بیان نہ کرتی، اس کی وضاحت نہ کرتی، آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں تو پھر ان احادیث کو، روایات کو تو پھر بطور ہتھیار کا استعمال کیا جاتا ہے نا، گھروں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی سب سے بڑا تانا عورت کے لیے یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں جی حدیث میں آئے نا عورتیں کم عقل ہوتی ہیں، دیکھیں جی عورتیں ناشکری ہوتی ہیں اس لیے جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ناشکری وہ مرد بھی کرتا ہے، وہ عورت بھی کرتی ہے، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کو بیان کیا ہے۔ رسول اللہ نے جب یہ فرمایا اس کا کیا پس منظر تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان روایات اور احادیث کے پس منظر کو بیان کرتی ہیں کہ یہ کیوں فرمایا گیا۔ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کے زیادہ جانے کی بات آپ نے فرمائی، تو واضح بات ہے کہ یہ کوئی کلی حکم نہیں تھا۔ یہ ممکن ہے کہ کسی خاندان کی خواتین کو سنانا مقصود ہو کہ جو اپنے مردوں کی ناشکری کرتی ہوں گی، اور مردوں نے سب کچھ ان کو دیا اس کے باوجود وہ ناشکری کرتی، تو رسول اللہ کا اشارہ کسی خاص طرف بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی بہت سی احادیث سے ہمیں علم ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس طرح بیان کیا کہ یہود کہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ میرے نئے کپڑے لاؤ، اور نئے کپڑے آپ نے پہنے اور اس میں آپ نے وفات پائی۔ اور آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص جن کپڑوں میں فوت ہوگا تو انہی کپڑوں میں اٹھے گا، نئے کپڑے پہن کر فوت ہوگا تو وہ نئے کپڑوں میں اٹھے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ابو سعید خدری پہ رحم کرے کہ رسول اللہ نے کپڑوں سے مراد جسم کا لباس نہیں مراد لیا تھا، اعمال مراد لیے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنی گہری بات ہے۔ ایک طرف حضرت ابو سعید خدری ہیں جو یہ فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس لباس سے مراد رسول اللہ نے اعمال مراد لیے تھے، یعنی اعمال اچھے ہوں گے تو اچھے اعمال کے ساتھ انسان اٹھے گا۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے نا کہ پریشانی کن پر ہوگی غالب؟ وہی لوگ جو بد عملی کرنے والے ہوں گے دنیا میں، برے اعمال کرنے والے ہوں گے، اور مطمئن کون لوگ ہوں گے قیامت کے دن؟ وہی لوگ جو اچھے کام کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ ایک لباس بن گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو واضح کر دیا۔ اور اسی طرح ایک حدیث بیان کی جاتی ہے صحیح ستہ میں، اور صحابہ بھی اس کو بیان کرتے ہیں اور ائمہ نے بھی اس کو بیان کیا، وہ یہ کہ رسول اللہ کو بکری کے دستی کا جو گوشت ہوتا ہے، دست کا، ہاتھ کا، وہ گوشت آپ کو پسند تھا۔ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فی نفس ہی آپ کو وہ پسند نہیں تھا، فی نفس ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند نہیں تھا، یعنی کہ یہ بات نہیں کہ بڑا خاص طور پہ وہی گوشت آپ کو پسند تھا، بلکہ فرمایا کہ چونکہ اس وقت گوشت روزانہ تو ملتا نہیں تھا، دستیابی کم تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اور دستی کا جو گوشت تھا نا وہ یہ جلد گل جاتا تھا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ ایک اور حدیث، اور یہ حدیث ہم میں بھی مشہور ہے، آپ دیکھیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ اس حدیث کو کس پیرائے میں لیتی ہیں، کس طرح بیان کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ، اور یہاں تک کہ ہمارے فقہاء نے بھی اس سے یہ مستنبط کیا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور فجر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ جو دو وقت ہیں طلوع کے اور غروب کے، یہ دو وقت ایسے ہیں کہ جو آفتاب پرستی کے وقت ہیں، یعنی سورج کی پوجا کی جاتی تھی، تو اس سے فقہاء نے یہ مستنبط کیا کہ ایسے وقت میں نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسئلہ حل کر دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟
آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا الفاظ کیا ہیں آغاز میں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کا جب یہ قول اور یہ مسئلہ جب حضرت عائشہ تک پہنچا تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ ابن عمر پر رحم فرمائے. یہ الفاظ فرماتی تھیں حضرت ابو ہریرہ کے لیے، حضرت ابو سعید خدری کے لیے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے لیے. جب بھی کسی صحابی کا کوئی مسئلہ آپ تک پہنچتا اور آپ اس کی اصلاح فرماتی، یعنی جو ایک فہم کا انداز ہے، ایک منہج ہے، اس کی کس طرح وضاحت کرتی ہیں اور کس طرح اصلاح فرماتی ہیں، اور اس سے پہلے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابن عمر پر رحم فرمائے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ صبح کی نماز اور عصر کے بعد یعنی نہیں پڑھنی چاہیے. فرمایا کہ طلوع اور غروب آفتاب کے وقت کو تاک کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تاک کر یعنی انتظار میں، نشانے پر، اور ارادتاً جان بوجھ کر سمجھ کر کہ یہ وقت اب جا رہا ہے، یہ طلوع کا وقت ہے، اب یہ غروب کا وقت ہے، پھر انسان کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے. اس لیے کہ پھر تو مشابہت ہو جائے گی نا آفتاب پرستی کرنے والوں کے ساتھ، کہ ہم بیٹھے ہوئے ہوں اور انتظار میں ہوں کہ یہ وقت آئے اور پھر اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھیں، تو یہ تو غلط بات ہو جائے گی. ہاں اگر کبھی انسان کو معلوم نہیں ہوتا، کسی وجہ سے وقت گزر جاتا ہے، تو اگر وہ چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ارادتاً تاک کر یا عقیدے کے ساتھ یا اس سوچ کے ساتھ اس طریقے سے نماز اس وقت میں ادا نہیں کرنی چاہیے. اس سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب آپ دیکھیے کہ بالکل ہی تصوری بات کا بدل جاتا ہے. اگرچہ ائمہ نے، فقہا نے، امام ابو حنیفہ ہیں، دیگر ائمہ ہیں، انہوں نے یہی مستنبط کیا اس سے کہ اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. اب آپ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کے وصال کے بعد آپ اپنے حجرے میں بیٹھتی تھیں اور لوگ مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، آپ سے سوال و جواب ہوتے تھے. مدینہ میں رسول اللہ کے وصال کے بعد بہت سی درسگاہیں آپ کہہ لیجیے کہ قائم ہو گئی تھی، بہت سے مدارس قائم ہو گئے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت معاذ بن جبل ہیں، دیگر جتنے بھی صحابہ اس وقت اگر مدینہ میں موجود تھے، انہوں نے ایک محفل وہاں پر برپا کر رکھی ہوتی تھی. لوگ آتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، لیکن سب سے بڑی درسگاہ، سب سے بڑی مجلس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہوتی تھی. آپ اپنے حجرے میں بیٹھتی، لوگ مسجد نبوی میں ہوتے، سامنے بالکل ساتھ ہی تو مسجد نبوی ہے، تو لوگ پھر آپ سے سوال کرتے، آپ ان سوالوں کے جواب دیتی جاتی. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے جو شاگرد ہوتے تھے، خاص طور پر جو سیکھنے والے، ایک تو ہوتے ہیں نا کہ لوگ آ کر صرف مسئلہ پوچھتے ہیں، بات پوچھتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تعلیم کا. پھر آپ ان سے گفتگو بھی کرتی تھی، وہ آپ سے گفتگو کرتے تھے مسائل پر. ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ جیسے بحث ہوتی ہے، وہ بحث کرتے تھے اور پھر آپ ان کو جواب دیتی تھی. اور پھر یہ ہے کہ دوران کلام زبان کو بھی درست فرماتی تھیں اپنی شاگردوں کی. الفاظ کا استعمال، اتار چڑھاؤ، کون سا لفظ مناسب ہے، کون سا لفظ بولنا چاہیے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت فرماتی تھی. اور حج کے موقع پر سب سے بڑی مجلس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی تھی، یعنی سب سے بڑا خیمہ آپ کا لگا کرتا تھا. اور لوگوں کو معلوم ہوتا تھا، جو بھی اطراف و اکناف سے لوگ آتے تھے حج کرنے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کرتے تھے، پوچھتے تھے، آپ جواب دیا کرتی تھی. آپ فرماتی تھی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے. جو سوال تم اپنی ماں سے کر سکتے ہو نا، اپنی والدہ سے، تم وہ سوال مجھ سے بھی کر سکتے ہو. یعنی اشارہ اس بات کی طرف کہ میں بھی تمہارے لیے ماں ہوں، تمہاری ام المؤمنین ہوں. تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علمی مقام اور مرتبہ تھا. اچھا، پھر اس سے آگے اب ہم بڑھتے ہیں کہ آپ کے علم کے بارے میں جو بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین، اور پھر اس کے بعد صحابہ، انہوں نے کیا گواہیاں دیں اور آپ کے بارے میں کیا کہا. احنف بن قیس تابعی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو سنا، خلفاء کو بھی سنا، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ جو حضرت عائشہ کے بولنے میں جو خوبی اور کمال اور جو حسن تھا اور جو فصاحت و بلاغت تھی، وہ کسی کے کلام میں نہیں تھی.
میں نے بڑے بڑے صحابہ کو سنا۔ اور ہشام بن عروہ یہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا من الناس، کہ میں نے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا، اعلم بالقرآن ولا بفریضۃ ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بحدیث العرب والنسب من عائشہ۔ ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے بڑھ کر قرآن کا عالم، علم وراثت کا عالم، حلال و حرام کا عالم، شاعری کا عالم، عرب کی تاریخ اور عرب کے نسب کا عالم میں نے عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ وراثت کا علم بھی حضرت عائشہ کے پاس تھا، اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ حساب میں بہت اچھی تھی۔ صحابہ کوئی بھی وراثت کا مسئلہ ہوتا تھا تو حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے وراثت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ بن طلحہ جو حضرت عائشہ کے شاگرد بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ما رأیت افصح من عائشہ، کہ میں نے فصاحت و بلاغت میں عائشہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور اسی طرح حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ لوگوں میں سب سے بڑی فقیہہ تھی، سب سے زیادہ علم رکھنے والی تھی، اور عوام میں سب سے زیادہ اچھی رائے رکھنے والی خاتون تھی۔ یہ حضرت عائشہ ہیں۔ امام زہبی کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی امت میں بلکہ سب عورتوں میں زیادہ علم والی اگر کوئی عورت تھی تو وہ حضرت عائشہ تھی۔ اور امام زہری کیا کہتے ہیں؟ آپ تابعی یہاں فرماتے ہیں کہ عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی، اور اکابر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ ان سے مسائل دریافت کرنے آیا کرتے تھے۔ اور امام زہری یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تمام ازواج مطہرات کا علم بلکہ تمام مسلمان عورتوں کا علم جمع کیا جائے تو عائشہ کا علم ان سب سے زیادہ ہے۔ علم اور فضل میں عائشہ سب سے زیادہ ہے۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی رائے کی اصلاح فرمایا کرتی تھی، صحابہ جو فتویٰ دیتے، جو رائے دیا کرتے تھے، اس کی اصلاح حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی۔ اس پر پوری ایک کتاب علامہ جلال الدین سیوطی نے اور علامہ زرکشی نے لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے کہ الاصاب فیما استدرکتہ عائشۃ علی اصحاب، کہ یہ کتاب لکھی گئی کہ جہاں جہاں صحابہ کرام نے کہیں پر کوئی لغزش ہوئی، کسی مسئلے کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی خطا ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اصلاح فرمائی۔ جیسے میں نے چند حوالے ابھی آپ کے سامنے رکھے تھے، وہاں پر حضرت عائشہ نے اصلاح فرمائی۔ ان اصلاح شدہ روایات کو علامہ جلال الدین سیوطی نے اور علامہ زرکشی نے اس کتاب میں جمع کر دیا ہے، وہ ایک پوری کتاب بنتی ہے۔ اگر کسی نے آسانی کے لیے پڑھنا ہو تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے سیرت عائشہ، سیرت حضرت عائشہ، اس کو وہ پڑھ لے۔ وہ کتاب میں نے زمانہ طالب علمی میں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ پڑھی، وہ کتاب بہت شاندار کتاب ہے۔ گویا کہ آپ یوں کہہ لیجیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت پر، آپ کے علمی مقام پر، فقاہت پر وہ کتاب ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، سب کچھ اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر آپ کہتے ہیں کہ 88 افراد جن کے نام آتے ہیں، جن میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، مرد، عورت، غلام، آزاد، سب کے سب شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ اور اسی طرح ایک خاتون کا نام آتا ہے، ایک تو میں نے ذکر کیا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہی کی ہم نام حضرت عائشہ، جو آپ کی بھانجی بھی ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کی نواسی ہیں، جو ایک اس وقت کے جو اموی بادشاہ تھے ہشام بن عبد الملک، اس نے بڑی گزارش و درخواست کے ساتھ حضرت عائشہ کے نواسی کو اپنی دربار میں بلایا تھا، اور وہاں پر دیگر علماء اس وقت کے فقہا سب موجود تھے، اور پھر علمی بحث شروع ہوئی، گفتگو شروع ہوئی، مسائل پر کافی دیر تک جاری رہی۔ ہشام بن عبد الملک حضرت عائشہ کے علم سے، آپ کی بھانجی کے علم سے اتنا متاثر ہوا کہ اس وقت اس نے 1,00,000 درہم تحفے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ حضرت عائشہ کی شاگرد ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ شاگردوں کا یہ عالم ہے تو خود حضرت عائشہ کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ
ایک اور خاتون ہیں، انہوں نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اکتساب فیض کیا اور بڑا علم سیکھا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علمی مقام ہے، یہ علمی مرتبہ ہے۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ جب سے فرقے وجود میں آئے یا فقہیں وجود میں آئیں، دونوں پہلو سامنے رکھ لیجئے کہ جب فقہیں نہیں تھی، آپ دیکھیے مسائل میں اختلاف بھی تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اختلاف کو بیان کرتی ہیں تو کیا فرماتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ابو سعید خدری پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم پر رحم فرمائے، یعنی یہ الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ اس سے ہمیں اختلاف کا ادب بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بڑے سے علمی اختلاف کرتا ہے، یا کوئی بڑا چھوٹے سے علمی اختلاف کرتا ہے، تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ ادب اور احترام سے نام لیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دلیل سے بات کی جائے، اور ایسی بات کی جائے کہ جو دوسرے سننے والے کو سمجھ آئے کہ واقعی اس دلیل میں وزن ہے اور اس بات میں وزن ہے۔ اختلاف کرنا چاہیے، صحابہ نے بھی ایک دوسرے سے کیا، لیکن ادب اور احترام ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ صحابہ اختلاف کرتے تھے، تابعین نے بھی اختلاف کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے یہ ہمارے فرقے بن گئے اور مسلمانوں میں یہ تفریق پیدا ہو گئی، اب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بات کہتے ہیں تو فوراً آپ کو کسی نہ کسی جگہ پر کیٹاگرائز کر دیا جاتا ہے، یا بریکٹ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ تو فلاں کی بات کر رہے ہیں، آپ کو تو فلاں سے تعلق ہو گیا۔ تو اس بات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ بھی صحابہ کی سیرت ہے، یہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم اور مرتبے اور مقام سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اختلاف ضرور کیجئے، لیکن اختلاف کے کچھ آداب ہیں، ان کا ضرور خیال کیجئے۔ جب سے یہ فرقے وجود میں آئے، اب آپ دیکھ لیجئے کہ اب ہم اگر کسی بات پر، کسی مسئلے پر اگر ایک نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں، یا اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر مطمئن ہیں، یا ہم اس کو بہتر خیال کرتے ہیں اس لیے کہ جو دلائل اس کے حق میں ہیں اس سے ہم مطمئن ہیں، تو بجائے اس کے کہ دلائل کا جائزہ لیا جائے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ فلاں شخص نے یا فلاں شخصیت نے اس حوالے سے کیا کہا۔ اور سب سے بڑی دلیل آج کے دور میں یہ ہے کہ جی آپ ان سے بڑے عالم ہیں، بس یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جس کے بعد پھر انسان کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اگر ان کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے یہ کلچر اور یہ روایت قائم کی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے اختلاف اگر کرتے تھے تو ادب اور احترام کے ساتھ کرتے تھے، اور دلائل کے ساتھ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے۔ اور یہاں پر یہ بھی دیکھیے کہ صنفی تفریق نہیں تھی۔ کبھی کسی خاتون نے اگر کسی مسئلے کو بیان کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علمی مقام اور مرتبہ تو آج ہم نے بیان کیا، حضرت ام سلمہ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے اس حوالے سے علم الحدیث میں، اور اس کے علاوہ دیگر صحابیات ہیں۔ لیکن اگر کسی صحابیہ نے کسی صحابی سے اختلاف کیا کسی مسئلے میں، مجھ تک تو کبھی کوئی ایسا قول نہیں پہنچا، آج تک جو میں نے مطالعہ کیا، جو میں نے پڑھا، جتنی میری عمر ہے، ایک قول بھی مجھ تک نہیں پہنچا کہ کبھی کسی صحابی نے کہا کہ یہ عورت ہے تو عورت کی بات کا کیا اعتبار۔ یہ کسی صحابی نے نہیں کہا، بلکہ اگر کسی خاتون نے اختلاف کیا تو صحابی نے دلائل کو دیکھا، ان کی دلیل کو دیکھا کہ یہ کیا کہتی ہیں، اور دلیل کا جواب دلیل کے ساتھ دیا۔ سیدہ عائشہ نے بھی اسی کلچر کو عام کیا تھا، اسی روایت کو ہی عام کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم غزوہ بدر پہ بات کریں گے، اور غزوہ بدر کے ساتھ جو میرے پاس ایک دو سوالات ہیں، خاص طور پر خلا اور طلاق کے حوالے سے، میں یہ چاہوں گا کہ کل میں ذرا تفصیل کے ساتھ، اگرچہ میں اب بھی بات کر سکتا ہوں لیکن میں چاہوں گا کہ کل میں تسلی کے ساتھ، چونکہ اب جمعہ کے لیے جانا ہے تو وقت اوپر بھی جا سکتا ہے، اور اگر وقت اوپر چلا جاتا ہے تو پھر جمعہ سے تاخیر بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے کل غزوہ بدر پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور غزوہ بدر کے ساتھ خلا اور طلاق پر تفصیل کے ساتھ میں بات کروں گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔